ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہانیاں سننا تو سب کو پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی مزیدار کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کسی جگہ ایک آدمی رہتا تھا جو بہت غریب تھا اور مشکل ہی سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس آدمی کے 4 بیٹے تھے اور چاروں جوان تھے، مگر وہ سب کے سب بیکار تھے۔ کوئی کام کاج کرنے کی بجائے صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے باپ کے لیے بوجھ بنے ہوئے تھے۔ جب ان کا باپ ان کی مسلسل بیکاری سے تنگ آ گیا تو ایک روز چاروں کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا، میرے بیٹوں، مجھ میں جب تک ہمت تھی میں محنت مزدوری کرتا رہا اور تمہارا پیٹ پالتا رہا، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ چاروں بیٹے خاموشی سے اپنے باپ کی بات سن رہے تھے اور بوڑھا کہہ رہا تھا، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خدا کی وسیع دنیا میں جاؤ اور اپنی قسمت آزمائی کرو۔ اتنا کہہ کر اس نے باری باری چاروں بیٹوں کی طرف دیکھا جو اس وقت سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں نصیحت کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے تم لوگوں کو کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ چاروں جاؤ اور الگ الگ ایسا ہنر سیکھو جس سے تم دنیا میں ترقی کر سکو۔ جاؤ اور اب اپنی دنیا خود بناؤ۔ چاروں بیٹوں نے باپ کی بات سنی اور کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر وہ ایک ساتھ بولے، ابا جان، ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے۔ یہ کہہ کر چاروں بھائیوں نے اپنا اپنا مختصر سامان باندھا، پھر اپنی اپنی گٹھڑی کندھے پر رکھی اور چھڑی ہاتھ میں لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خدا حافظ ابا جان۔ اس طرح چاروں بھائی گھر سے رخصت ہو کر اپنی اپنی قسمت آزمائی کرنے کے لیے چل دیے اور چاروں ایک ساتھ سفر پر چلے جا رہے تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے اور کدھر جانا چاہیے، لیکن وہ پھر بھی اپنے سفر پر رواں دواں تھے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں راستہ 4 مختلف راہوں میں بدل گیا تھا۔ یہ چاروں راہیں الگ الگ ملکوں کی سمت جاتی تھیں۔ وہاں پہنچ کر چاروں بھائی رک گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، 4 راستے ہیں اور ہم 4 بھائی ہیں، ہمیں ایک ایک راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے سوچتے رہے۔ آخر بڑا بھائی بولا، اب ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے، شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ دوسرے تینوں بھائیوں نے بھی اس کی تائید کی۔ یہ دیکھ کر بڑے بھائی نے کہا، ایک بات یاد رکھو، آج سے ٹھیک 4 سال بعد ہم سب کو اسی چوراہے پر آ کر ملنا ہے۔ اس دوران میں ہم میں سے ہر کوئی اپنی قسمت آزمائے اور کوئی نہ کوئی ہنر سیکھے، مگر وہ چاہے کہیں بھی ہو، ٹھیک 4 سال کے بعد اسی جگہ پہنچ جائے۔ اسی طرح ہم چاروں پھر سے مل جائیں گے۔ بڑے بھائی کی یہ تجویز سب بھائیوں کو پسند آئی اور وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم سب ایک ساتھ گھر واپس جا سکیں گے۔ ہم ایک ساتھ گھر سے آئے ہیں اور ہمیں اکٹھے ہی واپس جانا چاہیے۔ ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر باپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے بعد چاروں بھائی آپس میں گلے ملے، ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور پھر ان میں سے ہر ایک الگ راستے پر چل دیا۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کی سنیے۔ وہ بڑی تیزی سے اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک آدمی ملا جو اس سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس قدر تیزی سے جانے کا کیا مقصد ہے؟ جواب میں نوجوان نے بتایا، میں دنیا میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس آدمی نے دریافت کیا، جس پر نوجوان نے جواب دیا، میں کوئی ہنر یا تجارت سیکھ کر اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک ہنر سکھاؤں گا۔ مگر وہ ہنر ہے کیا؟ نوجوان کے اس سوال پر آدمی بڑے اطمینان سے بولا، میں تمہیں یہ سکھاؤں گا کہ ایک ماہر اور چالاک چور کیسے بنا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں چوری کا ایسا ہنر سکھا دوں گا جو آج تک کسی چور نے نہ سیکھا ہوگا۔ نہیں، میں یہ ہنر نہیں سیکھنا چاہتا، نوجوان جلدی سے بول پڑا۔ چوری اچھا ہنر نہیں ہے، اس کا نتیجہ آخر کار پھانسی کا پھندا ہوتا ہے۔ میں چوری کا ہنر سیکھ کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اوہو نہیں،
तुम्हें मौत का खतरा नहीं होगा। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये दिखाऊंगा कि किस चीज को इस तरह चुराया जाए कि दूसरों को कानों कान खबर ना हो सके। आदमी ने उसे हौसला देते हुए कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, लेकिन ये यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें ऐसा माहिर चोर बना दूंगा जिसकी मिसाल ना होगी। ना माजी में इतना माहिर चोर गुजरा होगा और ना आइंदा कभी होगा। तुम्हें चोरी करते हुए कभी कोई पकड़ ना सकेगा। जब उस आदमी ने नौजवान को यकीन दिलाया तो वो चोरी का हुनर सीखने पर राजी हो गया। चुनाचा वो आदमी उसे अपने साथ ले गया और उसने बहुत ही थोड़े अरसे में नौजवान को चोरी करने में इस कदर माहिर बना दिया कि कोई दूसरा उसकी गर्त को ना पहुंच सकता था। दूसरा भाई अपने रास्ते पर चला जा रहा था कि उसे भी एक आदमी मिला जो उससे पूछने लगा, ए नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब में उसने बताया, मैं कोई हुनर सीखने जा रहा हूँ। इस तरह मैं अपनी किस्मत आजमाई करूंगा। तुम किस किस्म का हुनर सीखना चाहते हो? उस आदमी ने दरियाफ्त किया, जिस पर नौजवान सर हिलाते हुए बोला, ये तो अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कोई अनोखा हुनर सीखना चाहता हूँ। अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक हुनर सिखाऊंगा। कौन सा हुनर? पहले मुझे बताओ। नौजवान के सवाल पर आदमी ने कहा, मैं तुम्हें नजूमी बनाऊंगा। सितारा शनासी एक आला दर्जे का हुनर है। अगर उसमें कोई महारत हासिल कर ले तो फिर उससे कोई चीज पोशीदा नहीं रहती। जब तुम एक माहिर नजूमी बन जाओगे तो तुमसे भी कोई चीज पोशीदा नहीं रहेगी। नौजवान सितारा शनासी का हुनर सीखने पर खुशी खुशी राजी हो गया और वो आदमी उसे अपने साथ ले गया। उसने नौजवान को इल्मे नुजूम सिखाना शुरू कर दिया और बहुत थोड़े अरसे में उसमें माहिर कर दिया। इसी तरह वो कुछ अरसा वहां रहा और फिर एक दिन कहने लगा, आपने मुझे इल्मे नजूम में माहिर कर दिया है, इसलिए मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, मगर अब मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। यह आईना अपने पास रखो। जमीन और आसमान पर जो कुछ हो रहा है तुम वो इस आईने में देख सकोगे और इस तरह कोई भी चीज तुम्हारी नजरों से पोशीदा नहीं रहेगी। नौजवान ने शुक्रिया के साथ वो आईना ले लिया और रुखसत होकर चल दिया। अब तीसरे भाई का हाल सुने। वो अपने रास्ते पर सफर करता हुआ चला जा रहा था कि उसे एक शिकारी मिल गया। उसने जब नौजवान को जल्दी जल्दी जाते देखा तो पूछने लगा, ए नौजवान, तुम इस तरह जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं कोई हुनर सीखने के लिए घर से निकला हूँ ताकि अपनी किस्मत आजमाई कर सकूं। नौजवान ने जवाब दिया, जिस पर शिकारी बोला, अगर तुम हुनर सीखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। तुम मुझे क्या हुनर सिखाओगे? नौजवान ने उससे पूछा। मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगा और ऐसा माहिर शिकारी बना दूंगा कि तुम्हारा निशाना कभी खता नहीं जाएगा। तुम जिसका शिकार करना चाहोगे वो तुमसे बच कर ना जा सकेगा। नौजवान को उसकी तजवीज पसंद आई और वो शिकार का हुनर सीखने के लिए तैयार हो गया। चुनाचा शिकारी उसे अपने साथ ले गया और थोड़े ही अरसे में उसे शिकार में इस कदर माहिर बना दिया कि घने से घने जंगल में भी उसका निशाना खता न जाता था। नौजवान कुछ अरसे तक शिकारी के पास रहा और फिर उससे रुखसत चाहते हुए बोला, मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ कि आपने मुझे एक माहिर शिकारी बना दिया है, मगर अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शिकारी ने खुशी खुशी उसे रुखसत की इजाज़त दे दी और जब वो चलने लगा तो उसे एक कमान देकर बोला, ये कमान अपने पास रखो। जब तुम इस कमान से तीर चलाओगे तुम्हारा निशाना खता नहीं होगा, हमेशा ठीक ठीक शिकार को लगेगा। नौजवान ने शुक्रिया के साथ वो कमान ले ली और शिकारी को खुदा हाफिज कह के वहां से चल दिया। सबसे छोटा भाई भी अपने दूसरे भाइयों की तरह अपने सफर पर चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक शख्स मिला। उसने नौजवान को इसी तरह भागम भाग जाते देखा तो पूछने लगा, ए नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर से कोई हुनर सीखने के लिए निकला हूँ ताकि अपनी किस्मत आजमाई कर सकूं। नौजवान ने जवाब दिया। इस पर वो आदमी बोला, अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हुनर सिखाऊंगा। तुम मुझे कौन सा हुनर सिखाओगे? पहले मुझे बताओ। नौजवान के इस सवाल पर उस आदमी ने बताया, मैं तुम्हें दर्जी का हुनर सिखाऊंगा, तुम्हें दर्जी बनाऊंगा। मुझे दर्जी बनाओगे? नौजवान कदरे चौंक कर हैरानी से बोला, नहीं नहीं, मैं दर्जी नहीं बनूंगा। भला ये भी कोई हुनर है? सारा दिन आलती पालती मारकर बैठे रहो, सुबह से शाम तक सुई और इस्त्री लिए आगे पीछे हिलते रहो,
نہیں, یہ کام مجھے پسند نہیں ہے. نوجوان ایک ہی سانس میں کہتا چلا جا رہا تھا کہ اس اجنبی آدمی نے اسے ٹوک دیا. میری بات سنو, میں تمہیں عام قسم کا درزی نہیں بناؤں گا. پھر کس قسم کا درزی بناؤ گے؟ بے فکر رہو, میں تمہیں درزی کا ایسا ہنر سکھاؤں گا جو آج تک کسی کو نہ آیا ہو. جب اس شخص نے یہ کہا تو نوجوان کچھ سوچ میں پڑ گیا. اگرچہ ابھی تک اسے یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ اسے کس طرح کا درزی بنائے گا, لیکن وہ پھر بھی راضی ہو گیا اور اس شخص کے ساتھ چل دیا. پھر اس نے واقعی نوجوان کو ایسا ماہر درزی بنا دیا جس کی مثال نہ تھی. اسی طرح وہ کچھ عرصہ اس کے پاس رہا اور آخر ایک روز اس سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا, آپ نے واقعی مجھے ایک انوکھا ہنر سکھایا ہے جس کے لیے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں, لیکن میں اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اس آدمی نے, جو نوجوان کا استاد بھی تھا, خوشی سے اجازت دے دی اور ایک سوئی دیتے ہوئے کہا, یہ سوئی اپنے پاس رکھو, تم اس سے ہر چیز سی سکو گے, خواہ وہ انڈے کی طرح نازک ہو یا لوہے کی طرح سخت ہو. اس سے سینا تمہارے لیے ممکن ہوگا. اور پھر یہ بھی ہے, اس سوئی سے سی ہوئی چیز کا جوڑ اسی طرح آپس میں مل جائے گا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے گا. نوجوان نے شکریہ کے ساتھ سوئی لے لی اور خداحافظ کہہ کر وہاں سے چل دیا. وقت گزرتا رہا اور آخرکار چاروں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا ہوئے 4 سال پورے ہو گئے. چنانچہ مقررہ دن پر وہ سب کے سب اسی چوراہے پر آ گئے جہاں سے 4 سال پہلے مختلف راستوں پر گئے تھے. چاروں بھائی آپس میں مل کر بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے لگے. ہر ایک نے اپنی اپنی داستان سنائی اور یہ بتایا کہ اس نے کون سا ہنر سیکھا ہے. اسی طرح وہ چاروں اکٹھے ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. کہنے لگے, ہمیں جلد اپنے گھر پہنچنا چاہیے, ہمارا باپ ہمارے انتظار میں ہوگا. اور پھر جب وہ گھر پہنچے تو ان کا باپ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا. اس نے باری باری سب کو گلے لگایا اور پیار کیا. چاروں بیٹوں نے باپ کو اپنے اپنے حالات بتائے اور اپنے سیکھے ہوئے ہنر کے بارے میں تفصیل بیان کی. اس طرح ایک بار پھر وہ سب ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. ایک روز کا ذکر ہے کہ چاروں بیٹے اپنے باپ کے ساتھ گھر کے باہر ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کا باپ کہنے لگا, میں چاہتا ہوں کہ تم سب کا امتحان لوں اور دیکھوں کہ کیا تم اسی طرح اپنے ہنر میں ماہر ہو جیسا تم نے مجھے بتایا ہے. ہم یہ بات ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. چاروں بیٹے ایک ساتھ بول پڑے. جیسے ہی باپ نے بیٹوں کو امتحان کے لیے تیار پایا, اس نے نظریں اٹھا کر اوپر درخت کی طرف دیکھا اور دوسرے بیٹے سے کہا, اس درخت کی چوٹی پر چڑیا کا گھونسلہ ہے, کیا تم بتا سکتے ہو اس میں کتنے انڈے ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں. بیٹے نے یہ کہہ کر جلدی سے اپنا آئینہ نکالا اور اس میں دیکھتے ہوئے بولا, گھونسلے میں 5 انڈے ہیں. یہ سن کر باپ نے سب سے بڑے بیٹے کی جانب دیکھا اور کہنے لگا, اس وقت ان انڈوں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور انہیں سی رہی ہے. کیا تم درخت پر چڑھ کے یہ انڈے چڑیا کے نیچے سے نکال کے لا سکتے ہو؟ یقیناً لا سکتا ہوں, بڑے بیٹے نے جواب دیا, مگر انڈے اس طرح صفائی سے لانا کہ چڑیا کو پتہ نہ چل سکے. بالکل ایسے ہی ہوگا. یہ کہہ کر بڑا بیٹا اسی وقت اٹھا اور جلدی جلدی درخت پر چڑھ گیا. چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ 5 انڈے لے کر نیچے آ گیا اور باپ سے کہنے لگا, میں نے اس مہارت سے چڑیا کے نیچے سے انڈے نکالے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا. وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی ہے کہ انڈوں پر بیٹھی انہیں سی رہی ہے. باپ نے اسے 5 انڈے لے کر ایک میز پر اس طرح رکھ دیے کہ 4 میز کے کونوں پر تھے اور 5واں عین درمیان میں رکھا ہوا تھا. اس کے بعد وہ شکاری بیٹے سے بولا, کیا تم ان 5 انڈوں کو ایک ہی نشانے میں کاٹ سکتے ہو؟ کیوں نہیں, مگر نشانہ ایسے لگنا چاہیے کہ ہر انڈے کے 2 ٹکڑے ہوں, اس سے زیادہ نہیں, اور 5 انڈے ایک ہی نشانے میں 2 لخت ہوں. آپ بے فکر رہیں, ایسا ہی ہوگا. یہ کہہ کر اس نے اپنی کمان سنبھالی اور تیر چڑھا کر ایسا نشانہ باندھا کہ واقعی ایک ہی تیر سے 5 انڈے 2 حصوں میں کٹ گئے. یہ دیکھ کر باپ بہت خوش ہوا. بہت خوب, تم بھی اپنے امتحان میں پورے اترے ہو. اب اس نے چوتھے بیٹے کی طرف دیکھا جو ماہر درزی تھا. بیٹے, تمہارے بھائی تو اپنے امتحان میں کامیاب رہے اور اب تمہاری باری ہے. میں بھی حاضر ہوں, آپ میرا امتحان لے سکتے ہیں. چوتھے بیٹے نے جواب دیا, جس پر اس کا باپ کہنے لگا, ان انڈوں کو اسی طرح سی دو کہ ان کے اندر جو ننھے بچے ہیں ان کے جسم بھی جڑ جائیں
और उन्हें कोई नुकसान भी ना पहुंचे। अंडों के खौल देखने से ये पता ना चले कि उन्हें सिया गया है। ठीक है, नौजवान ने उसी वक्त सुई धागा लिया और बड़ी महारत से तमाम अंडों को सी दिया। उसने अंडों को इस कारीगरी से सिया था कि कोई सोच भी ना सकता था। ये अंडे 2 लख्त करके दोबारा जोड़े गए हैं। बाप ने जब ये देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ही ना रही। कहने लगा, वाकई तुम चारों अपने अपने फन में माहिर हो। फिर उसने चोरी में माहिर बेटे से कहा, अब तुम अंडों को फिर से चिड़िया के नीचे इसी तरह सफाई से रखाओ कि उसे खबर तक ना हो। मैं अभी रखाता हूँ। चुनाचा चंद ही लम्हों में उसने ये काम भी कर दिखाया और चिड़िया को एहसास तक ना हुआ कि वो जिन अंडों पर बैठी है वो उससे नीचे से निकाल कर दोबारा रख दिए गए हैं, और वो इसी तरह बैठी उन्हें सीती रही यहाँ तक कि बच्चे निकलने का वक्त आ गया। जब बच्चे पैदा हुए तो उनकी गर्दनों पर एक सुर्ख धारी थी जो अंडों को दोबारा सीने की वजह से निशान के तौर पर रह गई थी। नौजवान का बाप अपने बेटों के हुनर और उनमें उनकी महारत से इंतहाई खुश था। अपने चारों बेटों को शाबाश देते हुए कहा, तुम चारों ने मेरा दिल खुश कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने अपने फन में इस कदर महारत हासिल कर लोगे। तुमने वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। इतना कहकर उसने बेटों के कांधों को थपथपाया और बोला, मुझे नहीं मालूम तुम में से किसको इनाम मिलना चाहिए, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब तुम लोग अपने हुनर की महारत से कुछ हासिल कर सकोगे। ऐसा वक्त आएगा। किसी शख्स का सीखा हुआ हुनर कभी जाया नहीं जाता। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। अभी थोड़ा ही अरसा बीता था कि मुल्क में हर तरफ एक शोर सा बरपा हो गया। पता चला कि शहजादी को एक अजदहा उठाकर ले गया है। बादशाह अपनी बेटी की जुदाई में बेहाल हो गया और उसने ऐलान कर दिया कि जो शख्स शहजादी को अजदहे से छुड़ा कर लाएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। जैसे ही ये ऐलान इन चारों बेटों ने सुना तो वो एक दूसरे से कहने लगे, हमारे लिए अपना अपना हुनर आजमाने का ये बेहतरीन मौका है। चलो सब कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है। उनके बाप ने भी उनकी हौसला अफजाई की और इस तरह वो शहजादी को अजदहे के चुंगल से वापस लाने के लिए तैयार हो गए। नजूम का माहिर नौजवान कहने लगा, मैं बहुत जल्द मालूम कर लूंगा कि शहजादी कहाँ है और किस हाल में है। ये कहकर उसने जल्दी से अपना आईना निकाला और थोड़ी देर तक उसमें देखने के बाद एकदम चीख पड़ा, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया। कहाँ है शहजादी? कुछ हमें भी तो बताओ। दूसरे भाइयों ने बेताब होकर पूछा, जिसके जवाब में उसने बताया, शहजादी इस वक्त समंदर में एक चट्टान पर बैठी हुई है और उसके करीब अजदहा बैठा पहरा दे रहा है। हमें फौरन रवाना होना चाहिए। सबने कहा और वो चारों बादशाह के दरबार में पेश हो गए। उन्होंने पहले झुककर सलाम किया और फिर अर्ज किया, हुजूर, हम शहजादी को अजदहे से छुड़ा कर लाएंगे। लेकिन क्या? कहो तुम्हें क्या चाहिए? बादशाह ने उनकी बात काटकर जल्दी से पूछा। वो बेचारा तो बेटी के गम में नढाल हो रहा था और चाहता था कि कोई भी किसी तरह शहजादी को वापस ले आए। वो अपनी बेटी के लिए बड़े से बड़ा इनाम देने के लिए तैयार था। तुम जो इनाम मांगोगे हम देंगे, सिर्फ हमारी बेटी वापस ले आओ। जब बादशाह ने ये कहा तो चारों नौजवान ने दरख्वास्त की, हजूर, हमें एक बहरी जहाज की जरूरत है क्योंकि शहजादी इस वक्त समंदर में है और वहां तक जाना आसान नहीं है। तुम्हें जहाज अभी फराहम कर दिया जाता है। बादशाह ने इतना कहते ही हुक्म दिया कि इन नौजवानों को बगैर किसी ताखीर के इसी वक्त एक बहरी जहाज दिया जाए ताकि ये शहजादी को बचाने के लिए सफर पर जा सकें। बादशाह के हुक्म की देर थी। इसी वक्त चारों भाइयों को बहरी जहाज फराहम कर दिया गया और वो सब उसमें सवार होकर सफर पर चल दिए। इसी तरह सफर करते करते आखिर वो उसी जगह पहुंच गए जहां शहजादी थी। उन्होंने देखा वो एक चट्टान पर बैठी थी और अजदहा उसकी गोद में सर रखे हुए गहरी नींद सोया हुआ था। मुझे उस पर तीर नहीं चलाना चाहिए, कहीं शहजादी को नुकसान न पहुंचे। शिकारी भाई ने कुछ सोचते हुए कहा। तो फिर मुझे अपना हुनर आजमाना चाहिए, चोरी का माहिर भाई बोला। हाँ ठीक है, इस वक्त तुम्हारा हुनर ही काम आ सकता है। दूसरे भाइयों ने उससे इत्तेफाक करते हुए कहा और वो एक छोटी कश्ती पर बैठकर समंदर में आगे बढ़ता हुआ उस चट्टान तक पहुंच गया जिस पर शहजादी बैठी हुई थी। जब वो करीब पहुंचा तो उसने इशारे से शहजादी को खामोश रहने के लिए कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसके पास चला गया।
اس نے دیکھا اژدہا اس کی گود میں سر رکھے ہوئے گہری نیند سویا ہوا تھا اور شہزادی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ نوجوان نے اپنے ہنر کی مہارت دکھائی اور شہزادی کو بڑی آہستگی سے اژدہے کے سر کے نیچے سے اس طرح نکال لیا کہ اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ وہ ابھی تک اسی طرح سویا ہوا تھا۔ نوجوان شہزادی کو لے کر جلدی جلدی کشتی تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ اس دوران میں اژدہا نیند سے بیدار ہو گیا تھا اور بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت وہ اس قدر زور زور سے چنگاڑ رہا تھا کہ شہزادی کی اوسان خطا ہوئے جا رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی کے قریب پہنچ گیا، مگر بیشتر اس کے کہ وہ کشتی پر جھپٹتا، دور جہاز پر کھڑے شکاری بھائی نے تیر باندھ کر تیر چلایا جو سیدھا جا کر اس کے دل پر لگا۔ تھوڑی دیر تک اژدہا تڑپتا رہا اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن اژدہے کے ختم ہو جانے سے خطرہ کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ تڑپنے کے دوران وہ کشتی سے کئی بار ٹکرایا تھا۔ وہ اتنا قوی ہیکل سمندری جانور تھا کہ اس کے ٹکرانے سے کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ اس طرح اب نوجوان شہزادی کو ایک تختے پر بٹھا کر تیر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا وہ بھائی جو درزی میں ماہر تھا تیرتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے تیرتے ہوئے جلدی جلدی ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختے جمع کیے۔ اس کے بعد اس نے اپنی سوئی نکالی اور بڑے بڑے بخیے لگا کر پھر سے کشتی کو جوڑ دیا۔ یہ کام اس نے اتنی جلدی کیا تھا کہ شہزادی اس کی مہارت سے حیران رہ گئی۔ جیسے ہی کشتی دوبارہ بن گئی، انہوں نے شہزادی کو اس میں بٹھایا اور کشتی کھینچتے ہوئے جہاز تک پہنچ گئے جہاں ان کے دوسرے بھائی منتظر تھے۔ انہوں نے جہاز میں کھینچ لیا اور پھر سب خوشی خوشی واپس چل دیے۔ جب چاروں بھائی شہزادی کو زندہ سلامت لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دیوانہ وار اپنی بیٹی سے لپٹ گیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ اس نے چاروں نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے شہزادی کی جان بچا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ہمیں تمہاری بہادری پر فخر ہے۔ جواب میں چاروں بھائیوں نے سر جھکا لیا۔ وہ اس وقت اپنے دل میں خوش ہو رہے تھے کہ ان کا سیکھا ہوا ہنر کام آ گیا ہے، ان کی 4 سال کی محنت ضائع نہیں گئی۔ وہ خاموش کھڑے تھے کہ بادشاہ بولا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو شخص شہزادی کی جان بچائے گا وہی اس کا شوہر بنے گا، مگر اب ہم حیران ہیں۔ اس نے اتنا کہہ کر باری باری چاروں نوجوانوں کو دیکھا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم چاروں نے شہزادی کی جان بچائی ہے اور اب ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم میں سے کس کی شادی شہزادی سے کی جائے۔ دربار کے امیر وزیر بھی حیران تھے کیونکہ شہزادی چاروں کی مشترکہ کوششوں سے زندہ واپس آئی تھی۔ وہ سب آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اتنے میں بادشاہ نے کہا، یہ بات ہم تم پر چھوڑتے ہیں، تم خود ہی آپس میں فیصلہ کر لو کہ شہزادی کی شادی کس سے کی جائے۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ کہا، چاروں بھائی آپس میں جھگڑنے لگے۔ نجوم کا ماہر کہنے لگا، اگر میں اپنے علم سے یہ معلوم نہ کرتا کہ شہزادی کہاں ہے تو وہ واپس نہیں آ سکتی تھی، اس لیے شہزادی پر میرا حق ہے۔ اس پر چوری میں ماہر بھائی بولا، اگر میں اژدہے کے سر کے نیچے سے شہزادی کو نکال کر نہ لاتا تو تمہارا علم بیکار جاتا، لہٰذا شہزادی پر میرا حق بنتا ہے۔ شکار میں ماہر نوجوان نے کہا، اگر میں اژدہے کو ہلاک نہ کرتا تو تم اور شہزادی دونوں موت کے منہ میں چلے جاتے، اس لیے شہزادی سے شادی میں کروں گا۔ اور جو بھائی درزی کے فن میں ماہر تھا وہ کہہ رہا تھا، اگر میں ٹوٹی ہوئی کشتی کو جوڑ کر دوبارہ نہ بناتا تو شہزادی کا زندہ آنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا اس سے میری شادی ہونی چاہیے۔ اس طرح وہ چاروں دلیلیں دینے لگے اور شہزادی پر اپنا اپنا حق جتانے کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے سوچا، ان کا فیصلہ ہونا مشکل ہے۔ اس نے چاروں کو خاموش کرایا اور کہا، اس طرح تو تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا، بہتر یہ ہے کہ تم چاروں شہزادی سے شادی کرنے کے حق سے دستبردار ہو جاؤ، یہی ایک طریقہ ہے۔ پھر اس نے بتایا، حقیقت یہ ہے کہ شہزادی ایک دوسرے نوجوان سے پیار کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اگر تم لوگ اس حق سے دستبردار ہو جاؤ تو ہم تم چاروں کو اپنی آدھی سلطنت دے دیں گے، یہ تم سب کے ہنر کا صلہ ہوگا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر چاروں بھائی سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت کی تجویز درست ہے، اس طرح ہم سب خوشحالی سے زندگی بسر کریں گے اور اپنے باپ کو بھی آرام پہنچائیں گے۔ بھلا ایسی لڑکی سے شادی کرنے سے کیا فائدہ جو کسی دوسرے سے محبت کرتی ہو؟ اس کے بعد چاروں نے سر جھکا کر عرض کیا، حضور، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے چاروں بھائیوں کو اپنی آدھی سلطنت بخش دی
اور وہ باقی زندگی اپنے باپ کے ساتھ خوشحالی اور دولت میں بسر کرنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔